اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ضعیفہ مومنہ جھوپڑی میں رہا کرتی تھی. اس کا ایک فرزند تھا جس کا نام سید حیدر تھا. وہ جنگل میں روزانہ جاتا اور لکڑیاں چن کر لاتا اور ان کو فروخت کرتا. دونوں ماں بیٹی انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. اس طرح لڑکے کی عمر 15 یا 16 سال ہو گئی. اتفاق سے ایک دن سید حیدر بادشاہ بقل کے محل کی طرف سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی سید حیدر کی نظر اس پر پڑی اور اپنی فوراً نگاہ نیچی کر لی. میں غریب مزدور ہوں، بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند نہیں کرے گا. یہ سوچتے ہوئے گھر آیا اور گھر آتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا. نہ کھانا کھایا اور نہ اپنی والدہ سے بات کی. سید حیدر کی والدہ اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا آج خاموش کیوں ہو؟ نہ کھانا کھایا اور نہ بات کی. کیا طبیعت ناساز ہے یا کوئی رنج و غم ہے؟ بہت اصرار کے بعد سید حیدر نے کہا کہ آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بالا خانہ پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہایت خوبصورت ہے. اگر میں اس سے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز نہ کرے گا. یہ بات سن کر اس کی والدہ نے تسلی دی. کہا کہ کھانا کھاؤ، گھبراؤ نہیں اور پھر چلو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. وہ ہمارے 7ویں امام ہیں، ان کو تمام ذکر سنائیں گے. اگر قسمت میں ہوا تو ان کی مدد سے آسان ہو جائیں گی. نہ امید نہیں ہونا چاہیے. خدا چاہے تو وہ ادنا کو اعلیٰ کر دے اور وہ بہت ہی رحیم اور کریم ہے. یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قدم بوسی کے بعد اپنا مقصد بیان کیا اور انہوں نے سن کر امید دلائی کہ کہا خدا رحیم و کریم، اس کے لیے غریب اور امیر یکساں ہیں. تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ، کچھ آدھی، کچھ چوتھائی اور کچھ کنکریاں. جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لا کر دی تو اس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کپڑا ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی. ان کی دعا کی برکت سے وہ فوراً اینٹیں سونے چاندی کی بن گئی اور کنکریاں یاقوت، زمرد، نیلم، جواہرات بن گئی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر لڑکے سے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو. چنانچہ سید حیدر بحکم امام بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون آ رہا ہے، اس کو نکالو. دائیں جانے والے وزیر نے کہا کہ آنے دو، کوئی حرج نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. بائیں جانے والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے پر اس کو روکا، لیکن دوسرے وزیر نے سمجھانے پر اس کو ملاقات کی اجازت مل گئی. تو وزیر نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو، بیان کرو. اس نے اپنا مقصد بیان کیا. یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہا، اس کو باہر نکلوا دو. لیکن دائیں جانب والے وزیر کے پھر سمجھانے پر بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو. جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام آتے ہیں. آپ اس کو دھکے دے کر نہ نکالیں بلکہ کوئی شرط عائد کر دیں. نہ اس کی شرط پوری ہوگی اور نہ ہی یہ دوبارہ آئے گا. بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے کہا، اے لڑکے، سونے چاندی کی جتنی اینٹیں لا سکتا ہے لے آؤ
اور جواہرات بھی اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دی تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے گا۔ یہ سن کر سعید حیدر اپنے گھر گئے اور والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بادشاہ کے محل میں بیان کر دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ کل رقم سونے چاندی اینٹیں جواہرات بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ۔ جب دوسرے دن سعید حیدر تمام اینٹیں جواہرات بادشاہ کے پاس لے گیا تو وزیر نے جواہرات سے کپڑا ہٹایا تو ان سونے چاندی کے اینٹوں سے دربار جگمگا اٹھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ چیزیں تو میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ اس قدر بوسیدہ لباس والا لڑکا اتنے قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کہاں سے لایا؟ بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ یہ سب خزانے میں ڈال دو اور لڑکے کو دربار سے نکال دو۔ وزیر نے پھر سمجھایا، آپ ایسا نہ کریں، جب اتنا مال ہماری شرط کے مطابق لے آیا ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ایسا لڑکا آپ کو نہیں ملے گا، خدا کے نام پر منظور کر لیجئے۔ چنانچہ وزیر کے سمجھانے پر بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے شادی کے لیے اقرار کر لیا۔ سعید حیدر دربار سے خوشی خوشی رخصت ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اب جاؤ، تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی، اب جا کر دن مقرر کرو اور شادی کر لو۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سعید حیدر کے ساتھ کر دی۔ بادشاہ نے بہت سارے زیورات اور ساز و سامان اپنی بیٹی کو دیا، لیکن سعید حیدر نے اپنی دلہن کو اسی جھوپڑی میں لا کر اتارا۔ لڑکی جھوپڑی کو دیکھ کر حیران اور پریشان اور غمزدہ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ سوائے میرے سامان کے اس جھوپڑی میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، تم نے مجھے اس جھوپڑی میں لا کر اتار دیا ہے اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جب میرے عزیز و اقارب مجھے لینے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ لڑکے نے کہا، پریشان نہ ہو، صبح تک سب ہو جائے گا۔ خیر یہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ صبح یہ لڑکا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ بادشاہ نے جہیز دیا تھا تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم نے ظافر جن کی اولاد میں سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سامان سے سجا ہوا ایک محل فوراً لاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ اس نے حکم امام کی تعمیل کی اور ایسا محل لا کر دیا جس میں ایسا ساز و سامان تھا کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا۔ وہ دلہن محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جب دلہن کے عزیز و اقارب اس کو لینے آئے اور حیران رہے کہ لڑکی کے عزیز و اقارب لڑکے کو لے کر واپس گئے تو بادشاہ کو بتایا کہ اس کے پاس بہت ہی خوبصورت عمدہ محل ہے۔ یہ دونوں آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن لڑکی کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ تم غریبوں کی طرح پہلے کیوں رہ رہے تھے؟ تب اس نے اپنے تمام واقعہ اس کو سنایا اور کہا کہ میں تو اس طرح تم کو دیکھ کر غمزدہ ہوا تھا اور میری والدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی اور جو کہ تمہارے گھر پر سونا چاندی جواہرات لے گئی تھی، یہ اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے یہ سب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عطا کردہ ہے، ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہمیں بھی لے چلو۔ چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ جب اس نے امام کو دیکھا تو ان کے قدموں پہ گر گئی۔ یہ معجزہ سن کر
یہ معجزہ سن کر اس کے عزیز و اقارب بھی ایمان لے آئے۔ صلوات۔ صلی اللہ جس مومن یا مومنہ کو مشکل پیش ہو، جس مومنہ یا مومن کو مشکل درپیش ہو، وہ یہ کہانی 11 دن پڑھے، انشاءاللہ بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت جلد مراد پوری ہوگی۔ بعد میں جب مراد مل جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر نہایت و پاک و پاکیزہ طریقے سے کھیر پکا کر نظر دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں مومنات کی مشکلات کو بطفیل محمد و آل محمد ختم کرے، آمین یا رب العالمین۔